Good evening, friends, and welcome again to my channel, which is Creator TV. Today, I was supposed to introduce one of the talented chemistry expert, Mr. Akib, but due to some reasons might be power failure over there اور نیٹورک کوریج جس کی وجہ سے وہ ینگ لڑکا ہمارے ساتھ جڑ نہیں پایا. ول ٹرائی ٹو کنیکٹ ہم ڈے آفٹر ٹمارو, either by tomorrow اور by day after tomorrow. تو میرا یہی تھا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج میں شام کو ایک یوتھ سے آپ کو روبرو کرانے جا رہا ہوں جو کہ فری آف کاسٹ نیٹ کی یہ دیتا ہے کوچنگ ہمارے ہوم ٹاؤن بنہال میں. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, اس کے لیے بڑا ہوتے ہیں کہ بنہال سے جموں آ جاتے ہیں, یہاں پہ کوچنگ سینٹرز میں جڑ جاتے ہیں. سجاد حسین صاحب السلام علیکم. تو اگین رکاوٹ کے لیے کھید ہے, دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, آئی کوڈنٹ کنیکٹ دیٹ پرسن which I was supposed to connect due to power failure in that region and due to connectivity problem. وہاں پہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے تو وہ جڑ نہیں پا رہے ہیں 2G نیٹ ورک پہ. ابھی کیا ہے کہ سبھی کی ڈیمانڈ ہے کہ 4G ریسٹور ہو جائے, ہماری بھی ڈیمانڈ ہے کہ 4G ریسٹور ہو جائے. تو ہوپ کہ گورنمنٹ اس پہ سوچ رہی ہوگی کہ 4G ریسٹور ہونا چاہیے, کیونکہ ایجوکیشن سفر ہو رہی ہے بچوں کی, اینڈ ایجوکیشن بیک بون ہے ہماری زندگی کی. اگر ایجوکیشن سے کسی کو محروم رکھا جائے تو وہ غلط بات ہے. تو وانی مشتاق صاحب السلام علیکم. جیلانی احمد صاحب السلام علیکم. فاروق منٹو صاحب السلام علیکم. عالم جان السلام علیکم. سجاد حسین صاحب آلریڈی السلام علیکم. محمد اختر السلام علیکم. عامر حسین شاہ السلام علیکم. عامر بھائی کیسا چل رہا ہے آپ کا؟ میں بات کر رہا تھا, I was supposed to connect one of the مان لو جو کیمسٹری کے ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ روبرو کرانے جا رہا تھا آج, بٹ شام کو مجھے پتہ چلا کہ ڈیو ٹو پاور فیلئر اوور دیئر اینڈ ڈیو ٹو کنیکٹیوٹی پرابلم, جہاں جو کہ 2G کنیکٹیوٹی ہے, کنیکٹیوٹی کا بھی کوئی مسئلہ آ رہا تھا جس علاقے میں وہ رہتے ہیں, تو اس وجہ سے میں ان کو جوائن نہیں کرا پایا آج. تو اس کے لیے میں آپ سبھی سے معافی مانگتا ہوں. جاوید رمضان صاحب السلام علیکم. وکی چوہان جی نمسکار. وانی نوید جی, وانی ندیم ایس پروجیکٹ مینیجر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وانی ندیم جی جو ہیں ہمارے پروجیکٹ مینیجر ہیں ABCL کمپنی کے. تو یہ بھی اچھی پوزیشن پہ ہیں اس ٹائم, ہمارے دوست ہیں. عارف صاحب السلام علیکم. عارف صاحب آپ تو آئے تھے اسپیشلسٹ, جو کیمسٹری کے اسپیشلسٹ ہیں
ان سے ملاقات کرنے کے لیے, بٹ ڈیو ٹو پاور فیلئر اوور دیئر آئی کوڈنٹ کنیکٹ دیٹ پرسن. اور دوسرا تو پتہ ہی ہے 2G کنیکٹیوٹی ہے, 4G کنیکٹیوٹی نہیں ہے ان کا, موبائل کا 2G شاید نہیں چل رہا تھا, تو دیٹس وائی ہی کالڈ می جسٹ few minutes, few hours before this live session کہ یہاں سر لائٹ نہیں ہے تو آئی کوڈنٹ کنیکٹ. تو ان کو ہم کنیکٹ کر لیں گے, بٹ جو وہ کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ وہ دے آر پرووائڈنگ فری آف کاسٹ نیٹ جو ہوتا ہے ایگزام, اس کی کوچنگ کراتے ہیں. اور آج کی ڈیٹ میں آپ کو فری میں کوئی اگر ایسا کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو اٹس ناٹ اونلی عاقب جاوید, یہ بہت بڑی ٹیم ہے, بٹ عاقب جاوید جو ہے وہ مینیج کر رہا ہے اس چیز کو. تو وہ نیٹ کی تیاری کرنے کے لیے وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور ان کا واسٹ ایکسپیرینس ہے. وہ آپ انہی کی زبانی بعد میں سنیں گے جس ٹائم ان کو ہم لائیو لائیں گے اپنے لائیو سیشن میں. ایکچولی مجھے بہت سارے سجیشنز آئے کہ آپ جو لائیو کرتے ہیں تو بہت لمبا چلا جاتا ہے, تو اتنا لمبا لائیو سیشن جو ہے دیکھنا بھی, کیونکہ بہت سارے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ زیادہ لمبا چلا جائے جو بھی سیشن ہو. تو تبھی میں نے بھی ڈیسائیڈ کر دیا کہ چلو آج تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کو لاؤں گا اپنے پلیٹ فارم پہ, تو بٹ ڈیو ٹو پاور فیلئر اوور دیئر وہاں پہ لائٹ نہیں ہے, تو اس وجہ سے ان کو میں لا نہیں سکا. سمیر شمس صاحب السلام علیکم, عارف محمود صاحب السلام علیکم. عارف صاحب آپ کی جتنی تعریف کری جائے اتنی کم ہے, آپ نیک انسان ہیں, لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اور یہ جو لڑکا ہے یہ بھی لوگوں کی خدمت کر رہا ہے, اینڈ اس نے بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے نیٹ کی تیاری کے لیے. یہ جیسے لوگوں کو لاکھوں روپے خرچنے پڑتے ہیں, بچے جموں یا سری نگر یا بڑے بڑے کوچنگ انسٹیٹیوٹس میں بھیجنے کے لیے, تو اس کا بھی بڑا اچھا ایکسپوجر ہے. اچھے انسٹیٹیوٹس میں, اچھے کالجز میں اس نے پڑھایا ہے, اور اس کو میں ایکسپرٹ کہہ سکتا ہوں کیمسٹری کا. اور اس کے پیچھے ایک ٹیم ہے, بہت سارے لڑکے ہیں جو کام کر رہے ہیں. ابھی تو میں صرف اسی کو جانتا ہوں, تو باقی لوگ بھی انہی کی زبانی ان کے نام بھی سنیں گے. تو یہ جو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں یہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس بات کو جب میں نے سنا تو مجھے لگا کہ یہ تو بہت اچھا ہے, کیوں نہ یہ پوری اسٹیٹ کو پتہ چل جائے کہ بنحال میں ایسا کام بھی ہوتا ہے. بنحال میں تو آلریڈی مان لو کہیں کوئی پیسنجر پھنس جاتا ہے تو اس کی ہیلپ ہوتی ہے, اور باقی کام بھی ہوتے ہیں. مان لو گھر کی کھڑکیاں توڑ کے لوگوں کو ہیلپ کری جاتی ہے, مگر اس کے علاوہ بھی ایجوکیشن سیکٹر میں بھی کام کرنا باقی ہے, اور جو کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا ہمارا فرض بنتا ہے, ہم سبھی کا فرض بنتا ہے. اگر یہ لڑکا اس وقت کام کر رہا ہے تو یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو اس سے ان کو بھی, جیسے جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں, مان لو اس سلیبس کا اتنا, اس سلیبس کا اتنا, تو وہ تھوڑا سا وہ بھی سمجھ جائیں کہ اگر کوئی نیک کام کرے گا تو ہائی لائٹ بھی ہوگا اور لوگ اپریشیٹ بھی کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے.
تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آگے کچھ فارمز بھی لوگوں نے بھرے ہیں، اکاؤنٹس اسسٹنٹ، SSRB، ان کی تیاری کے لیے بھی انہوں نے کوئی رکھا ہوا ہے. ایسے میری کنورسیشن ہوئی تھی ٹیلی فونک، تو کہتے ہیں جی ہم ان کے لیے بھی پلان کر رہے ہیں کہ ان کی کوچنگ بھی ہم دے دیں، اور اس میں بھی کوئی ایسا ہی کوئی سیٹ اپ تیار کریں جہاں پہ کہ فری آف کاسٹ جائے، کہ جو مان لو غریب بندے افورڈ نہیں کر پاتے، وہ لاکھوں روپے اسپینڈ کرتے ہیں جموں میں آ کے یہاں پہ پڑھ کے. اگر ان کو اس سے بھی اچھا مان لو، اگر لڑکے کا ایکسپوجر ایسا ہے جس نے جموں میں پڑھایا ہے، سری نگر میں پڑھایا ہے، دلی میں پڑھایا ہے، تو وہ تو بنحال میں اوبویسلی اچھا ہی پڑھائے گا. یہاں پہ جتنے بھی IAS آفیسرز، مان لو بنحال سے کوئی بھی IAS آفیسر بنا ہے، تو اس کا اگر بیک گراؤنڈ چیک کرا جائے تو اس نے دلی سے پڑھا ہے، دلی سے کوچنگ لی ہے. تو اگر کوئی اچھا کوچ ہے وہاں پہ کوچنگ دینے والا ہے، اگر وہ پڑھا رہا ہے، تو ہمیں اس کو ایک تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اس کے پاس بچے بھیجنے چاہیے. تو وہ ان کے لیے بھی اب انہوں نے اسٹارٹ کرا ہوا ہے. اور ایک میرا کوشچن ان پہ ان کو یہ بھی تھا، چلو یہ تو میں خود ہی بول رہا ہوں، وہ آپ خود بولیں گے. کل یا پرسوں السلام علیکم، بہت ساری ریکویسٹ آ رہی ہیں یہاں پہ سلام، کچھ واچ کر رہے ہیں، کچھ دیکھ رہے ہیں، تو میں سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر رہا ہوں. یہ مشتاق نذیر احمد صاحب، افتخار احمد صاحب، عرفان قاضی صاحب، بینکر عارف محمود صاحب، آپ تو ماشاء اللہ اچھا کام کر ہی رہے ہیں. مشتاق احمد بہرو، سمیر بھائی، یہ میرے بڑے بھائی ہیں سمیر صاحب، عارف صاحب، عادل ڈار، جاوید رمضان. جاوید صاحب کی بات کرتا ہوں تو جاوید صاحب ہیں ڈوڈا سے، یہ ڈوڈا سے ہمیں واچ کر رہے ہیں اس ٹائم. جاوید صاحب کے بھی کچھ ایشوز ہیں، ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کرا تھا میرے چینل پہ آ جانے کے لیے، تو یہ بھی آئیں گے. ان کا ایک ایسا ایشو ہے کہ وہاں پہ جو روڈ بن رہی ہے، گورنمنٹ نے کوئی روڈ سینکشن کر لی، پھر کسی ٹھیکیدار کو دے دیا، پھر مان لو آدھا روڈ بن گیا، آدھا ایسے ہی ہے، تو بہت ٹائم لگا ہوا ہے اس روڈ کو، وہ ویسا کا ویسا ہی ہے. تو روڈ بن نہیں رہا ہے. اگر مان لو روڈ بننے میں کتنا ہی ٹائم لگ جاتا ہے، سال 1.5 سال، مگر کئی بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے کہ روڈ وہاں پہ ہے، اور پرابلم ہو رہی ہے. جو ایڈجوائننگ ایریاز سے آتے ہیں، جیسے کوئی مان لو بدرواہ سے آتا ہے، تو اس کو کہیں گھوم کے آنا پڑتا ہے، یا دوسرے روڈ سے آنا ہوتا ہے تو اس کو بھی کہیں آگے پیچھے سے گھوم کے آنا پڑتا ہے. تو ان کے ایشوز بھی ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں جو انسان ڈسکس کرنا چاہتا ہے. تو جاوید صاحب آج تو ان کے ساتھ میری ابھی جسٹ بات ہو رہی تھی، تو کہہ رہے تھے کہ کل وہ اپنی بات رکھیں گے، ان کے بھی کچھ ایشوز ہیں. تو باقی ابھی تک تو چل رہی تھی بات عاقب جو لڑکا ہے اس کی بات چل رہی تھی، جو کہ فری آف کاسٹ نیٹ کی ایجوکیشن دے رہا ہے. اور نیٹ کی ایجوکیشن ان کا ایک گروپ ہے، وہ ٹیوشنز دیتے ہیں فری آف کاسٹ بچوں کو، اور مان لو اس کے باوجود کووڈ پروٹوکالز کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. مان لو اس حساب سے انہوں نے سیٹنگ ارینجمنٹ بھی رکھا ہوا ہے باضابطہ طریقے سے، اور بچوں کی ایجوکیشن بھی سفر نہیں کر رہی ہے. میں نے بچوں کی ایجوکیشن پہ ایک کیا تھا، ایک مان لو سیشن ایک کیا تھا کہ ڈیجیٹائزیشن آف اسکولز
کی تو اب ضرورت ہے، وہ ایسے بھی ضرورت ہے، مان لو آنے والے ٹائم میں بھی وہ ڈیجیٹائز ہمیں کرنے ہی کرنے پڑیں گے اسکولس، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ اب رہے گا کوئی، مان لو ایک کوشچن آتا ہے کہ جی اب یہ سب اسمارٹ فون سبھی کے پاس نہیں ہوتے، تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اسمارٹ فون سبھی کے پاس نہیں ہے۔ اسمارٹ فون میں نے کہاں کہاں پہ دیکھے، میں نے پہاڑیوں پہ دیکھے جہاں پہ سولر لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ اسمارٹ فون یوز کر رہے ہیں، جہاں پہ نہ تو روڈ کنیکٹیوٹی ہے، نہ مان لو بجلی کا کوئی سورس ہے، تب بھی لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز ہیں اور سولر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ اسمارٹ فون یوز بھی کر رہے ہیں اور کنیکٹڈ ہیں۔ اور کنیکٹیوٹی کا پرابلم تو JNK میں مجھے تو نہیں لگتا کہ کہیں پہ ہے۔ اگین یس آئی گاٹ ڈسکنیکٹڈ، ناؤ آئی ایم کنیکٹڈ اگین۔ شوکت سوداگر سر السلام علیکم۔ متن جی نمشکار۔ مبشر قادر بٹ السلام علیکم۔ میں بینکر مسٹر برانچ ہیڈ مبشر صاحب، آپ تھوڑا لیٹ جڑے، تو میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکا میں نے سنا کہ انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے فری آف کاسٹ، وہ نیٹ کی جو کوچنگ ہوتی ہے وہ دیتا ہے بنحال میں، اور کیمسٹری کا وہ اس کو ہم اسپیشلسٹ کہہ سکتے ہیں، ایکسپرٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ نیٹ کی ایجوکیشن یہ کوچنگ دیتے ہیں فری آف کاسٹ، اینڈ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ان کا نیکسٹ جو پلان تھا وہ تھا، جو ایز پر کنورسیشن میری ان کے ساتھ ہوئی، وہ تھا کہ وہ جو ابھی اکاؤنٹس اسسٹنٹ کے فارمز لگے ہوئے ہیں، SSRB کے فارمز لگے ہیں، اس کی بھی وہ کوچنگ دیں گے آنے والے ٹائم میں۔ تو ابھی تو وہ یہی نیٹ کا ہی چلا رہے۔ وعلیکم السلام مبشر صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ تو یہ انیشیٹو کوئی بھی لے سکتا ہے، نیک کام کرنا ہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے اور کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے۔ آج کل IT کا زمانہ ہے، اگر کسی نے کچھ کرنا ہے تو وہ کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے، بٹ اس کے لیے انسان کو آگے آنا ہوتا ہے۔ میں تو ABCD بھی نہیں جانتا تھا الیکشنز کی، تب بھی الیکشن لڑ لیا، بٹ اپارٹ فرام پولیٹکس یہ والا جو کنورسیشن ہے یہ میرا اس چیز پہ ہے کہ جو میرا یہ جو لڑکا ہے جس نے یہ سٹارٹ کیا، انیشیٹو لیا ہے، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ وہ ڈیو ٹو بیڈ کنیکٹیوٹی اور آئی تھنک پاور فیلئر آئی ایم انیبل ٹو connect him right now. I'll will connect him day after tomorrow, either by tomorrow or day after tomorrow، یا کل یا پرسوں اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اور آپ بھی اس کا چہرہ دیکھیں گے اور بات بھی کریں گے۔ تو بنحال والوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس لڑکے کو پروموٹ کریں اور اس لڑکے کو اپریشیٹ بھی کریں، تاکہ وہ لڑکا آگے اچھا کام کر سکے۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اپریسیشن تو بنتا ہے اس کا، تو آپ اپریشیٹ کریں اس کو، اچھا کام کر رہا ہے، اور سپورٹ کریں۔ آپ بھائیوں کا فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی ایسا انیشیٹو لیتا ہے ایجوکیشن کے ریلیٹڈ، دیکھو اگر ہماری قوم ایجوکیٹڈ ہوگی تو ہمیں آگے بڑھنے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ اگر ہم ایجوکیشن سے دور ہٹ جاتے ہیں تو ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو ایجوکیشن از، مان لو کہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ
بیٹی اگر ایجوکیٹڈ ہے تو وہ ایک خاندان کو مان لو پوری دنیا کو ایجوکیٹ کر سکتی ہے. بیٹا پڑھاتے ہیں تو وہ آپ کے گھر میں ہی رہتا ہے, بیٹی پڑھاتے ہیں تو اس نے کسی اور کے گھر میں جانا ہوتا ہے اور ایک فیملی ایجوکیٹڈ بن جاتی ہے. تو ایجوکیشن کا میں نے پہلے بھی ایک سیشن لیا تھا کہ ہمیں ڈیجیٹائز کرنا ہے اسکولس کو. اب ڈیجیٹائز کرنے کے لیے سبھی نے آواز اٹھانی ہے کہ اسکولس کو ہم نے ڈیجیٹائز کرنا ہے. اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ گورنمنٹ اسکول ہے یا پرائیویٹ اسکول ہے یا پرائیویٹ کوئی ٹیوٹرل ہے یا کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے یا کوئی مان لو یونیورسٹی ہے. ہر چیز ڈیجیٹائز ہوگی تب کہیں پاسبل ہے. آج کی ڈیٹ میں پینڈیمک کی دور میں پڑھائی ہر گھر تک پہنچ سکتی ہے, ادروائز ہمارے بچے جو ہیں وہ پڑھائی سے محروم رہ سکتے ہیں. میٹروز میں تو پڑھائی چل رہی ہے, ان کو تو کوئی فرق پڑا نہیں کیونکہ ان کے جو اسکولز ہیں وہ آلریڈی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں. جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پہ بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اسکولز آ چکے ہیں. اب رہے ہمارے گاؤں کے اسکول, وہ ڈیجیٹائزیشن سے کوسوں دور ہیں ابھی. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب آواز اٹھائیں کہ ہمارے اسکولس کو بھی ڈیجیٹائز کریں. ہر گورنمنٹ اور پرائیویٹ, دیکھیں پرائیویٹ اسکولس بھی ہم اگر ان کو فی پے کریں گے تو تبھی وہ رن کر سکتے ہیں. اگر ڈیجیٹائز ہو جائیں گے تو تبھی ہم فی بھی پے کر سکتے ہیں اور ہمیں ایجوکیشن بھی ملے گی. ہمارا بچہ پڑھے گا بھی اور ہم واچ بھی کر سکتے ہیں کہ بچہ پڑھ رہا ہے, اور ہمارے پاس بھی ایپ ہوگا کہ ہم بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے نے کیا سکور کیا, کتنا پڑھا. پی ٹی ایم تک لگ بھگ موبائل ایپ کے تھرو ہی ہوتی ہے اگر ہم ڈیجیٹائزیشن امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے اسکول میں. اور اسکول کا جیسے ورچوئل کلاس رومز کا زمانہ ہے آج کل, وہ مان لو ٹرینڈ بدل رہا ہے, وقت بدل رہا ہے ٹرینڈ کو. پہلے کیا ہوتا تھا کہ اسکولز, جیسے میں نے پڑھا ہے تو میں نے تو اسکول میں جب حاضری لگتی تھی تبھی اندر آنے دیتے تھے. تو اسی طرح سے سبھی کا یہی ہے کہ سبھی نے ایسے ہی پڑھا ہے, مگر وہ حالات ایسے آئے ہیں کہ ہمیں ٹرینڈ بدلنا پڑ رہا ہے. یہ مجبوری سے ہمیں ٹرینڈ بدلنا پڑ رہا ہے یا ٹرینڈ بدل رہا ہے, یہ تو دیکھیں کووڈ آ گیا, پینڈیمک آ گیا. پینڈیمک میں ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلا جائے, وہاں گیٹ کے تالے لگے ہوئے تھے, کوئی گیٹ کھولتا بھی نہیں تھا. میں نے اپنے گیٹ بند کر کے رکھے تھے, کسی کو آنے نہیں دینا تھا, نہ تو اندر تو نہ ہم نے باہر ہی نکلنا تھا. جبکہ کووڈ اتنا اس ٹائم نہیں تھا, صرف ایک لہر سی تھی کہ کووڈ ہے. بٹ بچے تب سے اندر ہیں. مارچ سے ابھی تک بچوں نے کچھ نہیں پڑھا ہے, صرف واٹس ایپ میسیجز اسکول کرتے ہیں, وہ بھی بکس کو کے فوٹو کلک کر کے آپ کو بھیجتے ہیں, بولتے ہیں جی ہم نے آن لائن ایجوکیشن کر دی. تو وہ آن لائن ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے. آن لائن ایجوکیشن کا ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ گلوبلی اس وقت چل رہا ہے, میٹروز میں بھی چل رہا ہے, جموں میں بھی چل رہا ہے, بہت بڑے بڑے اسکولز میں تو چل رہا ہے, لرننگ مینجمنٹ سسٹم. تو وہ ہمیں ان چیزوں پہ آنا پڑے گا یا مجبور کرنا ہے گورنمنٹ کو کہ ان چیزوں پر آنا ہے کہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ ہمیں ہر اسکول کو لانا ہوگا. تو جب سارے اسکول ہمارے لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ ہوں گے, ایل ایم ایس پلیٹ فارم پہ ہوں گے, تو آٹومیٹکلی ہمارے بچوں کی ایجوکیشن بھی سفر نہیں کرے گی. تو ونس اگین
آج کا اتنا ہی. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ مجھے بہت سارے سجیشنز آ گئے کہ جو آپ کا لائیو جاتا ہے وہ پھر انلمیٹیڈ ٹائم کے لیے چلا جاتا ہے. کبھی گھنٹہ بھی چلا جاتا ہے, کبھی 1.5 گھنٹہ بھی چلا جاتا ہے, اور مجھے بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ میرا لائیو کتنا چلا گیا. اور آگے جو میرے یار دوست ویورز ہیں, بزرگ ہیں, سارے بور بھی ہوتے ہوں گے کہ کیا بولتا رہتا ہے, بٹ کچھ ایشوز ہوتے ہیں تبھی کوئی مان لو اگر کوئی اچھی چیز ہو رہی ہے تو اچھی چیز کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے. یہاں پہ میں نے رشید صاحب کا بھی سنا ہے, میرے استاد رہ چکے ہیں, انہوں نے بھی فری ایجوکیشن کا ایک سٹارٹ کیا ہوا ہے بنحال میں. تو وہ بھی قابل تعریف ہے کہ انہوں نے یہ اچھا ایک انیشیٹو لیا ہے اور گورنمنٹ ٹیچرز کو اس میں انوالو کرا ہے کہ وہ ٹیوشنز پڑھائیں بچوں کو فری آف کاسٹ. بٹ ایک چیز کا دھیان ہمیشہ ہم سب کو رکھنا چاہیے کہ کووڈ پروٹوکولز کو دھیان میں رکھ کے ہمیں یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ٹیوٹرل بھی چلاتا ہے تو اس کو بھی کووڈ پروٹوکولز کا خیال رکھنا چاہیے. ماسک سینیٹائزیشن از آج کل نیڈ آف آر. ہر ایک بچے کے جیب میں سینیٹائزیشن کی ایک چھوٹی سی بوٹل ہونی چاہیے. اور جہاں پہ بھی ٹیوشن سینٹر ہے وہاں پہ بھی ایک سینیٹائزیشن کا پروسیس ہونا چاہیے کہ ایک سینیٹائزیشن کرنی ہے. تھرمل وہ گن اگر نہیں ہے کہ جس سے آپ ٹیمپریچر چیک کر سکتے ہیں, کم سے کم آپ یہ سینیٹائز تو کر سکتے ہیں. سینیٹائزیشن اینڈ ماسک از مسٹ. سینیٹائزیشن کو خیال میں رکھ کے, سینیٹیشن کو خیال میں رکھ کے یہ چیزیں بہت اچھی چلیں گی اور بہت اپریشیبل کام ہے. اب میں چاہتا تھا کہ ہمارے رشید صاحب بھی آئیں, بٹ رشید صاحب کے لیے میں اسپیشلی پہلے بات کروں گا ان کے ساتھ کیونکہ میرے استاد رہ چکے ہیں. تو میں کیا بات کروں ان کے ساتھ, ان سے سجیشنز لے سکتے ہیں کہ ہم کیسے کیا کر سکتے ہیں بچوں کے لیے, کیونکہ ایجوکیشن جو ہے بیک بون ہے ہماری قوم کی. ہمیں ایجوکیشن کے لیے بہت کام کرنا ہے اور اس فیلڈ پہ مان لو یہی سب سے نوبل فیلڈ ہے, نوبل کاز ہے. اگر یہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں ٹیوشنز تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے اچھا ڈیسیجن ہے کہ گورنمنٹ ٹیچرز کو لگاؤ کام پہ. کیوں چھٹیاں اب تو بہت ہو گئی, مان لو مارچ سے تو گورنمنٹ ٹیچرز بھی چھٹیاں منا ہی رہے ہیں. تو بیٹر ہے کہ ان کو وہ ٹیوشنز ہیں, بچوں کو ایجوکیٹ کریں, تو پڑھائیں, کیونکہ پڑھائی جو ہے وہ سب سے پہلے پرائیورٹی تو پڑھائی پہ ہی ہے. پڑھائی ہوگی تو ہمارے بچے آگے جا سکتے ہیں. اور ہمارا جو نیا یوتھ ہے, نئی جنریشن جو ہے وہ بہت ہی تیز ہے, انٹیلیجنٹ ہے, قابل لڑکے ہیں. یہی جیسے اس لڑکے کی ایگزامپل دے رہا ہوں میں, یہ لڑکا بھی قابل ہے, اس کا ایکسپوجر بھی اچھا ہے, بنحال کے باہر بھی اس نے کام کیا ہوا ہے, اچھے انسٹیٹیوٹس میں اس نے پڑھایا ہے. تو باقی رہے ہمارے رشید صاحب, وہ میرے استاد ہیں, انہوں نے مجھے بھی پڑھایا ہے. تو انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے. اب یہ انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا, بٹ انہوں نے امپلیمنٹ کرا ہے بنحال میں. تو وہاں پہ جو بچے ہیں ان کی ایجوکیشن سفر تو نہیں ہوگی, بٹ میرا یہی ہے کہ کووڈ پروٹوکولز کا بھی خیال رکھا جائے, کیونکہ سیکنڈ ویو بھی آ چکی ہے کنٹری میں. اب میں کسی کے ساتھ ایسے ہی بات کر رہا تھا تو somebody was saying that we have got now vaccine
پھر کیا ہوتا ہے، ویکسین آ گیا ہے، اب کیا ہے، اب تو ہمیں کھل کے چلنا چاہیے، ہمیں گیدرنگ کرنی چاہیے. بٹ ویکسین ہم تک پہنچتے پہنچتے ٹائم لگے گا. ویکسین جو آئی ہے یہ پہلے آئی ہوئی ہے ان کے لیے جو ہاسپٹل والا سٹاف ہے، پہلے ویکسینیٹ ان کو کیا جائے گا. اس کے بعد پھر بیوروکریٹس کو ویکسین لگے گی. اس کے بعد پھر آہستہ 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 یہاں پہ بھی کلاسز بنی ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم انسانوں نے ہی یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے کہ یہ بیوروکریٹ ہے، یہ بہت بڑا آدمی آ گیا، یہ مان لو نچلے درجے کا ہے، یہ لوور کاسٹ ہے، اپر کاسٹ ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سب کو ایک جیسا ہی اوپر سے بنایا تھا. تو باقی چیزیں تو ہم نے خود یہ یہاں سے ڈیسائیڈ کرا جی یہ کوئی ایک کاسٹ کا ہے، کوئی دوسری کاسٹ کا ہے، تو یہ اپر کاسٹ لوور کاسٹ یہ وہ، یا پروفائلز میں بھی کوئی ڈی سی ہے تو بس اب اس کے ساتھ بات کرنا بھی بہت، مان لو کئی تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جی بس میں نے ڈی سی کے ساتھ بات کر لی، ڈپٹی کمشنر کے ساتھ بات کر لی تو بہت بڑی بات ہوگی. وہ بھی ہم میں سے ہی انسان ہی ہیں، ان کی رگوں میں بھی خون ہی دوڑتا ہے. تو سارے ایک جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، دماغ الگ الگ ہیں. ہاں کسی نے کوئی محنت زیادہ کری ہے، وہی اسی چیز کی بات چل رہی ہے کہ اگر کسی نے محنت زیادہ کری ہے تو وہ اس کو پروفائل مل گیا. تو یا کسی کے کبھی کیا ہوتا ہے کہ بھائی لک بائی چانس بھی کوئی آگے چلا جاتا ہے. یہ ایک زندگی کی دوڑ ہے، تو یہاں پہ کوئی اونچ نیچ تو ہے نہیں، یہاں پہ سارے ایک برابر ہیں. I once again appreciate that guy who has taken this initiative جو فری نیٹ کی یہ کوچنگ دے رہے ہیں اور بچوں کو لاکھوں روپے خرچنے نہیں پڑ رہے ہیں جموں آ کے، جہاں پہ رینٹ پہ رہنا ہے یا گھر کسی کا گھر ہوگا، گھر میں پھر بعد میں ٹو اینڈ فرو آنا جانا، یہ وہ کر کے فیسیں جمع کرنی ہیں. تو وہ اس لڑکے میں ایکسپوجر ہے، وہ اس سے بھی بڑھیا کوچنگ آپ لوگوں کو وہاں پہ پرووائڈ کر رہا ہے آپ کے ڈور سٹیپس پہ، جہاں پہ آپ کو ایک پیسہ بھی خرچنا نہیں ہے، اپنے گھر میں آپ نے ایجوکیشن حاصل کرنی ہے. تو ابھی وہ لڑکا میں کل یا پرسوں تک آپ کے ساتھ روبرو اس کو بھی کرواؤں گا. تو تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں. وکاس رینا جی نمشکار. اب میں نام لیتا ہوں سبھی کے، کیونکہ آج میرا سیشن صرف اکیلے کا ہی تھا، کیونکہ میرے گیسٹ کا either there was power failure in that particular area اور 2G کنیکٹیوٹی سے وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے تھے. میں نے بڑا ٹرائی کیا تھا، تو دیٹس وائی I couldn't connect that person, that guy. تو اس لیے آج کے لیے اتنا ہی بس. اب میں لاسٹ میں ایک کام کر لیتا ہوں کہ نام پڑھ کے سبھی کے سناتا ہوں کہ کون کون میرے اس لائیو سیشن میں اویلیبل تھے. یہ تھے وکاس رینا جی، رضیہ بانو، غلام نبی میر صاحب السلام علیکم، تام راہی السلام علیکم. سوری اگر پروننسیشن میں یا کسی کے نام لیتے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کیا جائے. پرویز احمد صاحب السلام علیکم، فلال وانی السلام علیکم. امن گپتا جی نمشکار. امن گپتا جی تھینک یو. اینڈ مظفر ذیلی السلام علیکم. محمد اشرف ملک السلام علیکم. محمد اقبال پڈر السلام علیکم. عبدالقیوم
अस्सलाम वालेकुम। मुबशर कादिर भट्ट ब्रांच हेड साहब अस्सलाम वालेकुम। मितिन शर्मा नमस्कार। शौकत सौदागर अस्सलाम वालेकुम। विशाल आरिफ विशाल भाई अस्सलाम वालेकुम। सरनगर से वाच कर रहे थे। पूरन बख्शी दिल्ली से वाच कर रहे थे। पूरन भाई नमस्कार आदाब। अ, मीर मुदस्सिर जी अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। नज़ीर अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार अहमद अस्सलाम वालेकुम। इरफान काजी बैंकर अस्सलाम वालेकुम। आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बिलाल तांत्रे इज आल्सो वर्किंग विद यतीम ट्रस्ट फाउंडेशन। बिलाल तांत्रे साहब अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक अहमद बोहरू अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा अच्छा। समीर समीर शमस वानी साहब मेरे बड़े ब्रदर हैं अस्सलाम वालेकुम। आरिफ साहब ग्रेट पर्सनैलिटी अपानी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आदिल डार अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जावेद रमज़ान भट्ट डोडा से अस्सलाम वालेकुम। शायाज मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। आरिफ साहब वालेकुम अस्सलाम। आरिफ साहब ने तो बहुत सारी सलामें करी हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर साहब हैं नदीम वानी अस्सलाम वालेकुम। विक्की चौहान चौहान साहब नमस्कार। जावेद भाई भी लाइन पे हैं। आमिर हुसैन शाह अनंतनाग से वॉच कर रहे थे हमें। मोहम्मद अकबर अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक वानी साहब वानी हाल से। जा जिलानी अहमद अस्सलाम वालेकुम। फ़ारूक मंटू अस्सलाम। आलम जान ये भी श्रीनगर से। आलम जान साहब। सजाद हुसैन साहब ये भी हमारे हाँ बनहाल से शायद। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का सेशन मैं अभी कंप्लीट नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे साथ और भी कुछ जुड़ रहे हैं। ये हैं प्रदीप कुमार साहब नमस्कार। वकास मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। फयाज गिरी अस्सलाम वालेकुम। प्रदीप सर अगर आप कैमरे में आना चाहते हैं तो मैं आपको ला सकता हूँ। आप अगर दो बातें करें इस लड़के के बारे में या अगर आपका वहाँ पे कोई इशू है तो आप उस बारे में बात कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड सर यू कैन राइट मी और सेंड मी ए रिक्वेस्ट। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई हुई है प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जी की रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ ऐड कर लेता हूँ मैं। प्रदीप कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं। प्रदीप कुमार जी मैं ऐड कर रहा हूँ आपको। आप कुछ बोलना चाहते हैं आपका अगर कोई ऐड हो रहे हैं। अगर कनेक्टिविटी ठीक रही तो ये प्रदीप कुमार जी हमारे ऐड हो जाएंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आई गॉट योर मैसेज। आई जस्ट वांट टू लिसन फ्रॉम यू। आप अगर इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। फयाज गिरी साहब आपका तो हक बनता है कि आप अपने बनहाल के शौकत वानी साहब अस्सलाम वालेकुम। फयाज अहमद गिरी फयाज साहब अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं आपको मौका दे सकता हूँ।
پردیپ جی دوبارہ آپ کی ریکویسٹ آ رہی ہے، اگر آپ کچھ دو باتیں بولنا چاہتے ہیں کسی کے بھی بارے میں، جیسے 4G کنیکٹیوٹی نہیں مل رہی ہے اس کے بارے میں، یا کسی بھی چیز کے بارے میں. فیاض صاحب، فیاض صاحب، فیاض صاحب، فیاض صاحب، شوکت والی، کیونکہ بہت سارے مظفر تیلی برنگ دم کیمرہ. مظفر صاحب اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو موقع دے سکتا ہوں سر. either they are not connected. قیوم صاحب اگر آپ آنا چاہتے ہیں، کیونکہ جن کا مجھے یہاں پہ ریکویسٹ دکھ رہا ہے میں ان کو ٹرائی کر رہا ہوں، اگر کوئی بولنا چاہے. یس. پورن بخشی، پورن جی اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو لا سکتا ہوں. ایجوکیشن کا فیلڈ ہے، آپ کا بھی فیلڈ ہے، بٹ آئی تھنک پورن از ناٹ اویلیبل رائٹ ناؤ. تو آج کی کاروائی اتنی ہی. اجے بھائی آپ لیٹ ہو گئے، آپ لاسٹ میں آئے ہیں. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک یوتھ ہیں بنحال کے، جو کہ فری آف کاسٹ نیٹ کی کوچنگ دیتے ہیں، تو انہی کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکشن تھا. ڈسکشن کیا تھا، میں ہی بول رہا تھا. میں نے گیسٹ آج کوئی نہیں لایا، صرف میں نے بولا. اور ان کو لانے کا یہ ہے کہ ان کو لانا تو چاہتا تھا، بٹ ڈیو ٹو بیڈ کنیکٹیوٹی اینڈ پاور فیلئر اوور دیئر آئی واز unable ٹو کنیکٹ ہم. تو اس سے پہلے میری فون پہ بات ہو گئی تھی کہ وہ کنیکٹ نہیں ہو سکتے بیکاز بیٹری بیک اپ از لو اینڈ دیر از پور کنیکٹیوٹی اوور دیئر. جان حفیظ صاحب السلام علیکم. آپ میں سے اگر کوئی بھی بولنا چاہتا ہے آن لائن ایجوکیشن کیسے کرا جائے، کیونکہ آن لائن ایجوکیشن آج کی ڈیٹ میں ضروری ہے. سکولز بند ہیں، سکولز کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب تک بند رہ سکتے ہیں، اور جو پینڈیمکس آ رہے ہیں ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کب تک چلتے رہیں گے. اگر کوئی بولنا چاہتا ہے تو لکھ کے بھیجے یا ریکویسٹ مجھے بھیجے. I'll definitely connect him. طارق فانی. میں ہر ایک کو موقع دے سکتا ہوں. فرید صاحب اگر آپ بولنا چاہتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں تو میں آپ کو کیمرے میں لا سکتا ہوں. جو آج کا ٹاپک تھا، آپ تھوڑا لیٹ آگے ہیں. آج کا ٹاپک تھا کہ بنحال میں ایک لڑکا ہے عاقب جاوید، جو کہ فری آف کاسٹ. عاقب جاوید خالی نہیں، اس کے ساتھ ایک ٹیم بھی ہے جو کہ فری آف کاسٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں. نیٹ کی انہوں نے کوچنگ سٹارٹ کری ہوئی ہے، اور وہ بہت ہی ایکسپیرینسڈ کیمسٹری کے جانکار ہیں. اگر آپ ان کے بارے میں یا ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں یا ایجوکیشن سسٹم پہ کچھ بولنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو لا سکتا ہوں، کیونکہ آپ کا ریکویسٹ مجھے دکھ رہا ہے کہ آ رہا ہے. تو میں آپ کو تھوڑا سا جوڑنا چاہتا ہوں، اگر آپ جڑنا چاہیں تو دو باتیں اگر آپ بھی کرنا چاہیں تو میں آپ کو جوڑ رہا ہوں، کیونکہ وہ جڑ نہیں پائے. چلو کنیکٹیوٹی کا پرابلم ہو سکتا ہے، تو یہ آپ لائیو فیڈ پھر بعد میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا سبھی کو جو لیٹ جڑے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی.
اجازت دیجیے، اللہ حافظ، خدا حافظ۔ ابرار وانی صاحب السلام علیکم۔ وانی صاحب، آپ اگر جڑنا چاہتے ہیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی جوڑ سکتا ہوں میں۔ مجھے تو ریکویسٹیں آ رہی ہیں بہتوں کی جو جڑنے چاہتے ہیں، بٹ فرید صاحب اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو مجھے پہلے لکھ کے بھیج دیجئے کہ آپ بولنا چاہتے ہیں کچھ ایجوکیشن یا 4G کے بارے میں یا کسی بھی بارے میں۔ اگر آپ نے بولنا ہے تو میں آپ کو موقع دے سکتا ہوں، آپ کو اپنے کیمرے پہ لا سکتا ہوں، مگر آپ کو ریکویسٹ بھیجنی پڑے گی۔ آپ کی ریکویسٹ مجھے آ رہی ہے یہاں سے، اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں کہ 4G کنیکٹیوٹی یا جو بھی آپ نے، آپ کا کوئی ایشو ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایشو ٹھیک ہے، ایجوکیشن سسٹم سدھرنا چاہیے، ایجوکیشن سسٹم میں ڈیجیٹائزیشن آف سکولز ضروری ہے آج کی ڈیٹ میں، آگے آنے والے ٹائم میں کے لیے ہمیں پہلے ہی پریپیئر ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل 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 بالکل، یہ لمبا ہو جاتا ہے ویڈیو۔ یس 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 یس، ناٹ اویلیبل ہیئر، یس یس یس۔ یہی ریزن رہا کہ میرے ساتھ آ کے بھی نہیں جڑ سکے، تو میں نے تبھی یہ چاہتا ہوں کہ شارٹ ہی ہو جائے ویڈیو۔ اور نہیں 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 نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے فرید بھائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب ہم کل جوڑ لیں گے ان کے ساتھ، تھوڑا سا ڈسکشن ان کے ساتھ ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی میرے ساتھ بہت سارے ابھی ٹاپکس ہیں، جیسے ہم ٹول لیتے ہیں، مگر یہ لمبا ہو چلا جائے گا ویڈیو۔ میرے پاس بہت سارے ایسے ایسے ٹاپکس ہیں جو ایون آج جڑنے والے تھے، میں نے سارے سبھی کو منع کر دیا کہ آج میں آپ لوگوں کو نہیں جوڑ سکتا، میں کیونکہ میرا یہ مین یہ والا تھا، کیونکہ یہ جو ٹاپک تھا بہت بڑھیا تھا اور ایجوکیشن کے ریلیٹڈ تھا، جو کہ میرا من پسند ٹاپک ہے، تو تبھی میں نے ان سبھی کو اس کے ساتھ آج ان کے ساتھ میں نے ان کو منع کر دیا۔ کل کی ڈیٹ میں ہم کر رہے ہیں ٹولز اینڈ جو ٹول ٹیکس ہم پے کر رہے ہیں، اور جو روڈوں کی حالت ہے اس کے بعد، مان لو آپ نے ٹول پے کیا، اس کے آگے جو روڈ ہے اس پہ ہم ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ بندے آ رہے ہیں جو وٹنس ہیں بہت سارے ایکسیڈنٹس کے، کہ ٹول ٹول پلازاز کے آگے بہت سارے روڈز ہیں ایسے جہاں کھڈے ہیں، جہاں باقی چیزیں ہیں، تو موٹر سائیکل والوں کو بہت، کوئی موٹر سائیکل پہ ہے، زیادہ تر تو موٹر سائیکل کے ہی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کو میں کل جوڑنے والا ہوں، ان کو آج ہی جوڑنے والا تھا، تو میں نے ان کو شام کو منع کر دیا، میں نے کہا نہیں، میرا یہ والا سیشن ہونا ہے، تو یہ والا میں نے خود ہی کر دیا۔ اب ایک دو دن کے بعد ان کو بھی لے آئیں گے، اور میں نے سب سے پہلے اس کے بعد مجھے یہ بھی میں نے سنا کہ ہمارے رشید صاحب، میرے استاد، انہوں نے بھی ایک انیشیٹو لیا ہوا ہے، وہ بھی فری آف کاسٹ ایجوکیشن جو ہے، ٹیوشنز انہوں نے اسٹارٹ کرا ہوا ہے وہاں پہ، تو ان سے بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے پیج پہ آ کے یہاں پہ ہمارے ساتھ بتائیں کہ کیا 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 انیشیٹو ہے لیا ہوا ہے وہاں کے لیے، بنحال کے لیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ، اللہ حافظ، گڈ نائٹ۔ مشتاق احمد صاحب لاسٹ میں آپ آ رہے ہیں سر، آپ بعد میں واچ کر لیجئے گا، میں نے
ڈسکشن ابھی تک کسی کے ساتھ نہیں کیا، اپنے ساتھ ہی کر رہا تھا، میں اکیلا بول رہا تھا. آج وہ لڑکا جوائن نہیں کر سکا، کل ہم جوائن کروا دیں گے ان کو، یا پرسوں جوائن کروا دیں گے جب وہاں پہ لائٹ کا ارینجمنٹ بھی ہوگا، اور 2G یہ کنیکٹیوٹی کا بھی پرابلم ہوگا، کسی کنیکٹڈ ایریا میں رہیں گے وہ، تو اس ٹائم ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے، تو اسٹے ٹیونڈ. بائی بائی ٹمارو ایوننگ آئی ول بی لائیو اگین. تو تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، شکریہ.